إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآوى
نصركم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہی اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی، صفات میں بھی، اختیارات میں بھی اور جملہ عبادات میں بھی وہ اللہ تنہا اور اکیلا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اوپر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ درود و سلام بے شمار، لا تعداد، ان گنت نبی کائنات، فخر موجودات، والی بطحہ، سلطان مدینہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ آج 13 اگست ہے اور کل 14 اگست ہے۔ اس وقت کی جو پود ہے، ہماری جو نسل چل رہی ہے، ان کو یہی علم ہے کہ 14 اگست چھٹی کا دن ہے اور جشن کا دن ہے، جشن آزادی کا، کیونکہ دھوم دھام اسی چیز کی ہوتی ہے۔ 14 اگست جشن آزادی کا دن ہے، پھر نوجوان نسل وہ ہلا گلا کرتی ہے، خوب تفریح کرتی ہے، اور پھر تھک ہار کے وہ جشن آزادی کا دن بالآخر ختم ہوتا۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ اندازہ شاید کوئی اکا دکا یہاں میرا کوئی بزرگ موجود ہو جو اس تحریک کے اندر موجود تھا، شامل تھا، جو تحریک آزادی کی چلی 1947 میں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ملک عطا کیا، یہ خطہ دیا بر صغیر کے مسلمانوں کو۔ کیا تھا اس میں؟ صرف ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب جو ہم جشن منا رہے ہیں 14 اگست کو، کس کو پتہ ہے کہ پاکستان کا یہ نعرہ ہے؟ وہ صرف یہی نعرہ سمجھتے ہیں کہ جشن آزادی ہے، بس جشن مناؤ، خوب ہلا گلا کرو، جبکہ اس وقت کے وہ مسلمان اس کو سمجھتے تھے، اس کی اہمیت کو جانتے تھے۔ کون اپنے علاقے کی قربانی دیتا ہے؟
کون اپنی زمینوں سے دستبردار ہوتا ہے؟ کون اپنے پیاروں کی قربانیاں دیتا ہے؟ کون لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑتا ہے؟ کون اپنی عصمتوں کو داؤ پہ لگاتا ہے؟ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے خون میں لت پت دیکھتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ صرف اس کے پیچھے یہی تھا کہ لوگوں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا جب لوگوں نے سنا وہ تڑپے، انہوں نے کہا علاقہ قربان ہوتا ہے، کر دو اس کو، جائیدادیں قربان ہوتی ہیں، کر دو اس کو، بچے خون میں لت پت سامنے دکھائی دیتے ہیں، ان کی قربانی دے دو۔ وہ بچیاں جو معصوم تھیں اور جو اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہی نہیں تھیں، وہ دوشیزائیں، ان کی قربانی دینی ہے، دے دو، لیکن پاکستان حاصل کر لو، کیونکہ پاکستان اس نظریے پر بنا تھا کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام آئے گا، لا الہ الا اللہ نافذ ہوگا، دستور، قانون، آئین، یہ سب لا الہ الا اللہ کا ہوگا۔ اور پھر آپ وہ قربانیاں جنہوں نے دی، اللہ اکبر، اب تو وہ سنانے والے بھی بہت کم رہ گئے، کیونکہ اگلی پود آ گئی نا، یہ غالباً ہماری تیسری نسل چل رہی ہے، لیکن جنہوں نے قربانیاں دی تھیں ان سے یہ آپ داستانیں سنتے تو سننے کے بعد پھر آپ کو اندازہ ہوتا کہ یہ پاکستان ایسے نہیں مل گیا، یہ خطہ ہمیں ایسے ہی حاصل نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے تو لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، لاکھوں مسلمان۔ آج ہی میں ایک داستان پڑھ رہا تھا، داستانیں لکھی ہوئی مل جاتی ہیں لیکن وہ تو اکا دکا ہوتی ہیں، ہزاروں لاکھوں داستانوں میں سے کوئی ایک آدھی داستان مل جاتی ہے، وگرنہ اللہ اکبر قربانیاں تو سب لوگوں نے دی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم ہوشیار پور سے چلے، راستے میں ایک نوجوان لڑکی پر نظر پڑی جو خون میں لت پت ہے، خون میں نہلائی ہوئی ہے۔ ابا جان کہتے ہیں چلو یار اس کو آگے بڑھ کے اٹھائیں، اٹھایا، اٹھانا چاہا، لیکن کیا دیکھا کہ اس کی تو ٹانگیں ہی کٹی ہوئی ہیں، اس کا سینہ ہی کٹا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں جب ابا جان نے یہ دیکھا نا تو ضبط نہ رکھ سکے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور پھر پتہ بھی چل گیا کہ یہ فلاں مشہور خاندان کی نوجوان لڑکی ہے، اپنے علاقے میں نام تھا اس خاندان کا، اس کی لڑکی ہے۔ وہ آگے سے کیا کہتی، چاچا جی پریشان نہ ہو، غم نہ کریں، اللہ اکبر، یہ جو قربانی دی ہے نا یہ پاکستان کے حصول کے لیے دی ہے، اور میرے سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہو سکتا ہے کہ امت کے لیے میری کوئی ادنا سی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ آپ خوشی خوشی جائیں پاکستان اور پاکستان کو حاصل کریں۔ آخری دم تھا اس کا، وہیں پہ تڑپتے ہوئے اس نے جان دے دی۔ یہ کوئی ایک قربانی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ ایک لکھنے والا لکھتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی وہ مل گئی اسی زخمی حالت میں، زخمی تھی، پریشان تھی، خون میں لت پت تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اس کے پاس پہنچے تو وہ بھی بس اپنی آخری سانس ہی پورے کر رہی تھی۔ کہتی ہے ہمارے علاقے پر حملہ کیا ہندوؤں نے، سکھوں نے، اور پھر ہمارے علاقے پر حملہ جب ہوا ہمارے مردوں نے مقابلہ کیا، میرے والد صاحب بھی شہادت کا درجہ پا گئے، 7 نوجوان میرے بھائی تھے وہ بھی شہید ہو گئے، میرا چچا بھی شہید ہوا، میرے چچا کے 4 بیٹوں نے بھی شہادت دی، میری ماں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ بہنوں کی عصمت دری کے لیے آگے بڑھے، 3 بہنیں تھیں، انہوں نے نہروں میں چھلانگ لگا دی، اپنی جان اور اپنی عصمت بچانے کے لیے۔
جان کی قربانی دے دی، اور اس کے بعد میں ہی وہ بدقسمت ہوں جو اس موقع پر بچی۔ میرے ساتھ کیا ہوا میں وہ بتا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا وہ میں بتا نہیں سکتی۔ اب آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ پاکستان بن جائے تو پاکستان کو میرا سلام کہہ دینا، پاکستان کو میرا سلام کہہ دینا کہ تیرے لیے، تیرے حصول کے لیے، اس خطے کے حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ قربانیاں پیش کی ہیں۔ ایک اور خاتون، اللہ اکبر، سارا خاندان اجڑ گیا، کیمپ میں موجود تھی، کیمپ لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، کیمپ میں کیا حالات تھے وہ اس وقت کے لوگ ہی بہتر جانتے ہیں، ان کے اوپر راستے میں کیا گزری، پھر آگے کیمپوں میں آ کے کیا گزری وہ وہی جانتے تھے۔ کتنی قربانیاں انہوں نے پیش کی۔ کیمپ میں موجود ہے ایک خاتون اور بالکل زخمی حالت میں ہے۔ اللہ اکبر، جب زخمی حالت میں اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس کو کہا چلو پاکستان کی طرف، کہتی اتنی ہمت نہیں ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہیں پہ میری شہادت ہو جائے گی اور یہیں پہ میری جان نکل جائے گی۔ اچھا، یہ نا چند زیورات میرے پاس تھے جو میں نے محفوظ کر لیے تھے کہ وہاں جاؤں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری جان جو ہے نا وہ سلامت نہیں رہے گی، میرا اور رشتہ روح کا اور جسم کا برقرار نہیں رہے گا۔ آپ ایسے کریں، یہ زیورات میرے پاس سے لے جائیں اور لے جا کے جو پاکستان کے قائد اعظم ہے نا ان کو دے دینا، ان کے کام آ جائیں گے کہ وہ پاکستان کے کسی معاملے میں ان زیورات کو لگا لیں گے۔ اتنی قربانیاں، اللہ اکبر۔ بچے نیزوں پر پرو دیے گئے، خنجروں کے ساتھ ذبح کر دیا گیا، ماؤں بہنوں کی عصمت دریاں ہوئیں، ان کے پستان کاٹ دیے گئے۔ کیا کیا داستان ہے، اللہ اکبر۔ تب جا کے یہ پاکستان حاصل ہوا۔ اللہ اکبر، جوش کیا تھا، جذبہ کیا تھا، ولولہ کیا تھا، نعرہ کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، وہ اتنی قربانیاں دے کر ہماری مائیں، بہنیں، بزرگ، نوجوان، بچے، اللہ اکبر، ایک پوری ٹرین کی بوکی آئی بچوں سے بھری ہوئی، جو استقبال کرنے والا گنڈا سنگھ پر پہنچا تھا اسٹیشن پر، وہ خود بتاتا ہے، تحریر کرتا ہے کہ میں استقبال کرنے کے لیے آیا، فیروز پور سے آ رہی تھی وہ ٹرین، تو جب آگے میں استقبال کرنے کے لیے پہنچا، اللہ اکبر، جس بھی ڈبے میں جاتا وہاں لاشیں ہی لاشیں ملتی، جس ڈبے میں بھی داخل ہوتا وہاں لاشیں ہی لاشیں ملتی۔ اللہ اکبر، کہ کوئی زندہ مل جائے، تڑپتا ہوا خون میں لت پت ہی کوئی زندہ باقی بچا ہوا ملتا۔ آخری ڈبے میں جب داخل ہوا نا تو وہاں چیخنے کی آوازیں، وہاں چلانے کی آوازیں۔ اللہ اکبر، میں نے کہا بچے کسی مصیبت میں ہیں، چلو آگے بڑھ کے ان بچوں کو بچاؤں، لیکن جب اس ڈبے میں داخل ہوتا ہوں 1 سے 5 سال کے بچے، اللہ اکبر، لا تعداد میں، جن کی اللہ اکبر ٹانگیں بھی کاٹ دی گئیں اور جن کے بازو بھی کاٹ دیے گئے، یہ تحفے میں بھیجا انہوں نے۔ اللہ اکبر، یہ پاکستان کی داستان ہے، اور یہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ہزاروں لاکھوں میں سے کچھ داستانیں ہیں۔ اللہ اکبر، جنہوں نے وہ قربانیاں پیش کی، ہجرت کی، جائیدادیں چھوڑی، پیاروں کو قربان کیا، بچوں کو اللہ اکبر اپنی آنکھوں کے سامنے نیزے پر سکھوں ہندوؤں کو پروتے ہوئے دیکھا، یہ وہی جانتے ہیں۔ لیکن یہ پاکستان بن گیا، اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی، اب یہ ہمارے کھاتے پڑا۔ اللہ اکبر، آج یہ اب ہم نے جو جشن آزادی منانا ہے، یہ تقریباً 74واں جشن آزادی ہے، خوب اللہ اکبر دھوم دھام سے منائیں گے، اور پھر جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، اللہ معاف فرمائے۔ یہ ہمارے کھاتے میں پڑا، ہمیں وہ قربانیاں دے کے یہ پاکستان دے گئے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ پاکستان تو بنا تھا، نظریہ بھی یہی تھا، نعرہ بھی یہی تھا، اللہ اکبر، اور اس وقت کے قائدین کی تقاریر بھی یہی تھی کہ پاکستان میں اللہ کا قانون نافذ ہوگا،
شریعت کا نفاذ ہوگا، کلمے کا نفاذ ہوگا، لیکن اس کے بعد تو یہ کلمے کا نفاذ ہو ہی نہیں سکا، وہ شریعت کا نفاذ ہو ہی نہیں سکا۔ یہ اللہ نے ہمیں پاکستان دیا تھا، اللہ اکبر، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو قومیں ہوتی ہیں نا، عقل مند قومیں، وہ جشن نہیں مناتی۔ عقل مند قومیں جشن کی طرف نہیں جاتی کہ ہلا گلا کرو، جشن مناؤ۔ اللہ اکبر، اپنی ہی ماؤں بہنوں بیٹیوں پر اپنی نظریں جو ہے نا وہ طاق میں ان کے لگاؤ۔ عقل مند قومیں یہ کام نہیں کرتی، عقل مند قومیں تو شکر ادا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس فرماتے ہیں جب آپ آئے نا مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں مدینے کو لوگوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ 10 محرم کا جو روزہ رکھتے ہو اس کا کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ دن نا ھذا یوم عظیم، یہ بہت بڑا دن ہے، بہت اہمیت والا دن ہے۔ اللہ اکبر، اس کا ہمارے ہاں بہت مقام و مرتبہ ہے اس دن کا۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگے نجاکم اللہ فیہ موسیٰ، اللہ نے اس دن میں موسیٰ کو نجات عطا کی تھی، موسیٰ کو اللہ نے نجات دی تھی، آزادی عطا کی تھی، اور فرعون اور آل فرعون کو اللہ نے تباہ و برباد کیا تھا۔ اس وجہ سے موسیٰ روزہ رکھا کرتے تھے شکر للہ، اپنے رب کا شکر کرنے کے لیے، اللہ کا شکر کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، اور اس وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم سے اچھے تو وہ یہودی ہی تھے جنہوں نے اپنی وہ اللہ اکبر کئی سو سال پرانی تاریخ کو یاد رکھا تھا۔ ہمارے اس آزادی کو تو ابھی 74 سال اس دفعہ پورے ہو رہے ہیں، اور ہم اللہ اکبر اس مقصد کو بالکل بھلا دیا ہم نے۔ اللہ اکبر، یہودی کئی سو سال پرانی آزادی کو یاد رکھتے ہوئے کہتے موسیٰ نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا، اس وجہ سے ہم بھی اس دن کا شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اور پھر خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملتی تو کیا کرتے؟ یہ کہتے چلو بھائی بچوں کو اکٹھا کرو، آج مدینہ میں تعطیل ہوگی، چھٹی ہوگی، آج مدینہ کے بازاروں میں نکلنا ہے۔ اللہ اکبر، مدینہ کا جو ہے نا وہ رنگ اس کے جھنڈے جیسا کپڑے بناؤ اور باہر نکلو، خوب ہلا گلا کرو۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نعمت ملتی تو کیا کرتے؟ اللہ کے سامنے سجدہ شکر کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ شکر کرتے۔ اور اسی طرح جب مکہ فتح ہوا ایک تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی طرف سے فتح مل جائے، اسلام کا غلبہ ہو جائے، مکہ فتح ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور پھر آپ دیکھیں اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ جشن منانا ہے؟ نہیں، فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تعریفیں کرنی ہے، اپنے رب کی حمد کرنی ہے، اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے معافیاں مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، إِنَّهُ كَانَ توابا۔ جب آپ اپنے رب کی حمد کریں گے، لوگوں کو جوگ در جوگ اسلام میں آتا ہوا دیکھ کر اور اپنے رب کے سامنے معافیاں مانگیں گے، استغفار کریں گے، انہو کان توابا، آپ یہ کام کریں گے آپ کا رب آپ پر رحمت فرما دے گا۔ یہ ہے اگر اللہ کوئی نعمت عطا کرے نا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے گئے نا، اللہ نے
فتح عطا کر دی، بغیر جنگ کے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ عطا کر دیا۔ چاشت کی نماز اس دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ام ہانی جو آپ کی چچا کی بیٹی ہیں، ابو طالب کی صاحبزادی ہیں، وہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ کو دیکھا، اللہ اکبر، کہ آپ نے مکہ فتح جس دن ہوا اس دن چاشت کی نماز کی 8 رکعتیں ادا کی۔ 8 رکعتیں، 2 رکعتیں تھیں، لیکن اس دن آپ نے 8 رکعتیں ادا کر دی۔ بتا دیا نعمت ملے تو شکر ادا کرو، رب کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اور یہ کوئی ایک نبی کا معمول نہیں تھا، اللہ نے قرآن پاک میں کئی نبیوں کا تذکرہ کیا، فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم میرا بڑا ہی فرما بردار، اللہ کے سامنے جھکنے والا، شرک سے باز آنے والا، شرک سے رک جانے والا، اور اسی طرح فرمایا شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا، نعمتوں پر شکر کرنے والا، شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر شاکر شکر کرنے والا۔ اسی طرح اللہ نے حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا تذکرہ کیا، دونوں کو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی، اور پھر سلیمان کو تو اللہ نے بڑھ کر عطا کیا، ہواؤں کو تابع کر دیا، پرندوں کو، چرندوں کو، جنوں کو، انسانوں کو، سب کو تابع کر دیا۔ اب سلیمان تکبر میں نہیں آئے، اکڑے نہیں، اترائے نہیں، کیا کہتے ہیں دونوں باپ بیٹا؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اس اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں جس اللہ نے اپنے اکثر بندوں پر ہمیں فضیلت عطا کر دی ہے، ہمیں مقام دیا، ہمیں مرتبہ۔ بلکہ یہی صورت ہے سورۃ نمل، تھوڑا سا آگے چل کے اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نا سلیمان کا علیحدہ سے بھی تذکرہ کیا۔ سلیمان نے اپنے لشکروں کو جمع کیا، چلو بھئی سفر کرنا ہے، یہ نبی موجود ہیں، اور اسی طرح اللہ اکبر جتنے بھی لشکر سلیمان کے سب حشر سلیمان و جنودہ، اللہ فرماتے ہیں سب لشکروں کو جمع کیا گیا۔ اب سلیمان چلے، چلتے چلتے حتی اذا اتوا علی واد النمل، چیونٹیوں کی وادی میں پہنچ گئے جہاں چیونٹیوں کی کثرت تھی۔ جب حضرت سلیمان اپنے لشکروں سمیت وہاں پہنچے تو ایک چیونٹی کہنے لگی قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ وہ چیونٹی کہنے لگی اے چیونٹیوں، اپنے جتنی بھی جنس ہم جنس تھی نا ان کو مخاطب کر کے کہنے لگی یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان آ رہا ہے اپنے لشکروں سمیت، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا شعوری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون دے، ان کو پتہ بھی نہ چلے، اللہ اکبر، اور تم کثرت سے ان کے پاؤں کے نیچے روندی جاؤ۔ اس لیے میں تمہیں کہتی ہوں اپنے اپنے بلوں میں داخل۔ جب سلیمان نے یہ سنا نا، اللہ نے یہ چیز بھی عطا کی تھی کہ پرندوں اور چرندوں اور جتنے بھی یہ چیزیں تھیں سب کی بولیاں سمجھ لیتے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے یہ چیونٹی کا قول سنا، کہنا سنا، تو کیا کہتے ہیں کرتے ہیں فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ فرماتے ہیں فتبسم ضاحکا من قولها، چیونٹی کی اس بات پر سلیمان مسکرا دیے، ہنس دیے،
فتبسم ضاحكا من قولها، اور فوراً کیا کہتے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے اللہ مجھے توفیق عطا کر دے کہ میں تیری عطا کردہ نعمتوں پر تیرا شاکر بن جاؤں، شکر کرنے والا بن جاؤں، جو تو نے نعمتیں مجھے عطا کی اور میرے ماں باپ کو عطا کی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے دے جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ یہ نبیوں کا انداز۔ اور جو شکر کرتے ہیں نا، شکر کرتے نعمتوں کے ملنے پر، اللہ اکبر، جو شکر کرتے ہیں اللہ انہی سے راضی ہوتا ہے، اللہ انہی سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم شکر کرو گے، شکر کرو گے، یرضہ لکم، تو وہ اللہ تم سے راضی ہوگا، خوش ہو جائے گا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ استأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تمہارے رب کا یہ اعلان ہے، لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، تم شکر کرو گے، لأزیدنکم، تو میں تمہیں مزید انعامات عطا کروں گا، مزید نعمتوں سے نوازوں گا، مزید کرم کروں گا، مزید احسانات فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نہ شکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا ہی سخت ہوگا۔ ہمیں اللہ نے یہ خطہ دیا تھا، اس دن سے لے کر کیا ہم، اللہ اکبر، اللہ کی ہم پر رحمتیں برس رہی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں مزید نعمتوں سے مالا مال کر رہے ہیں؟ نہیں، دن با دن پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، دن با دن پستی کے گڑھے میں ہی گرتے جا رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، لوگو اللہ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا؟ یہ سورۃ النساء ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو گے، وآمنتم، اور مومن بن جاؤ گے، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑا ہی قدر کرنے والا اور بڑا ہی علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کون شاکر ہے، کون کافر ہے، کون ناشکری کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہو سکتی ہے کہ نہ ہم نے دین کو سیکھا، نہ دین کو اپنایا، اور نہ دین کا اللہ اکبر قیام کیا، دین کو نافذ کیا۔ دین کا نفاذ تو اسی وقت ہوگا نا، اللہ سے یہ وطن حاصل کیا، یہ ملک حاصل کیا، یہ خطہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، وعدہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا، لا الہ الا اللہ کا قانون چلے گا، لا الہ الا اللہ کا آئین چلے گا، لیکن ہم نے دین کو اہمیت ہی نہیں دی۔ سب سے پہلے تو دین کو اہمیت دینا تھی، دین کو ہم نے اہمیت ہی نہیں دی۔ اللہ اکبر، تیسرے، چوتھے، پانچویں نمبر پر ہم نے دین کو رکھا، اور جن کو اللہ نے اقتدار دیا انہوں نے بھی اللہ کا قانون نافذ نہیں کیا، اللہ کا قانون نافذ۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ آج جو ہماری یہ بدحالی ہے، اللہ اکبر، جو پستی ہے، اور جو دن با دن اللہ اکبر مہنگائی میں اور خوف میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، بے چینی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ اللہ فرماتے ہیں اے اہل کتاب، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دے، اے اہل کتاب لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہاری کوئی اہمیت نہیں، تمہاری کوئی ویلیو نہیں، تمہارا کوئی مقام نہیں، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم تورات کو قائم نہیں کرو گے،
تورات کو نافذ نہیں کرو گے، انجیل کو نافذ نہیں کرو گے، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو بھی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا اس کو نافذ نہیں کرو گے، جب تک اس کا نفاذ نہیں ہوگا، جب تک دین کو قائم نہیں کیا جائے گا، دین اللہ اکبر اس کا قانون، اسلام کا قانون نافذ نہیں ہوگا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون۔ اللہ فرماتے ہیں لو انہم اقاموا التوراۃ، اگر یہ اہل کتاب، اور یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، قرآن میں اللہ نے یہ بات اس لیے نقل کی ہے کہ تاکہ ہم رہنمائی لیں۔ فرمایا لو انہم اقاموا التوراۃ، اگر یہ اہل کتاب تورات کو نافذ کر دیں، انجیل کو نافذ کر دیں، اور جو کچھ بھی ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اللہ ان کو اتنا وافر مقدار میں رزق عطا کرے گا کہ یہ اپنے اوپر سے بھی کھائیں گے، یعنی اللہ بارشیں برسائے گا رحمت کی، اللہ زحمت کی بارشیں نہیں دے گا، رحمت کی بارشیں برسائے گا، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اللہ ان کو نیچے سے بھی کھانے کو عطا کر دے گا وافر مقدار میں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب یہ تورات کو اپنائیں گے، انجیل کو اپنائیں گے، اور یہی رہنمائی ہمارے لیے ہے۔ یہ قرآن جو ہے وہ پورا ضابطۂ حیات ہے، یہ دین اسلام جو اللہ نے ہمیں عطا کیا یہ پورا ضابطۂ حیات ہے۔ جب تک ہم دین اسلام کو اہمیت نہیں دیں گے، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ مصائب، یہ مہنگائی، اللہ اکبر، اور یہ بے چینی، اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا لوگ کہتے جی حکمران ایسے ہیں، حکمران ایسے ہیں، کیا کریں، کدھر جائیں؟ چلے آپ حکمرانوں کو چھوڑے، اپنی حد تک، اپنے وجود کی حد تک، اپنے اللہ اکبر آپ کا جہاں اقتدار ہے، آپ کا گھر ہے، جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے، دیں قرآن کو اہمیت، دیں رسول اللہ کی حدیث کو اہمیت، دیں اسلام کو اہمیت، اسلام کا نفاذ کریں۔ اللہ کہتے ہیں جب تم یہ کام کرو گے نا، اللہ تمہیں اقتدار بھی عطا کر دے گا۔ اور اسلام اپنے ماننے والوں کو مغلوبیت کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں کہتا کہ اسلام کے ماننے والے مغلوب ہو کے رہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے اتنے پختہ مومن بن جائیں کہ پھر یہ اقتدار میں آ کے اللہ کی حدوں کا نفاذ کر دیں۔ اور مجھے یہ بتائیں، اللہ اکبر، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا چور عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی مرد ہو، زانیہ عورت ہو، اگر وہ اللہ اکبر نکاح والے نہیں ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے لگاؤ۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، اللہ اکبر، بدلے میں اس کو قتل کرو۔ اب یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے حکم قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ اولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہے۔ اولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہے۔ اب یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے۔ تو جب آپ لے کے ہی چور کو آئیں گے تو چور چور کا ہاتھ کاٹے گا؟ اللہ اکبر۔ جب آپ انتخاب ہی کسی چور کا کریں گے، اللہ اکبر، ساری جو ہے نا وہ باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے، وہ فیصلے آپ کے کرنے والا ہوگا۔ لیکن خود چور ہے تو وہ اس حد کو کبھی نافذ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ اکبر زانی ہے
وہ زانی کو کبھی سنگسار نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، جو اللہ اکبر قانون اللہ کا توڑنے والا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ سود کھانے والے، سود جو ہے نا وہ اس کا نظام چلانے والے، یہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ مقابلے میں آنے والے ہیں۔ جن لوگوں کا سارا نظام ہی سود پر چلتا ہو، وہ سود میں لوگوں کو مبتلا کرنے والے ہوں، سود لوگوں کو دینے والے ہوں، وہ کب سود کا خاتمہ چاہیں گے؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ دن بہ دن سود کا نظام بڑھتا ہی چلا جائے۔ آئیں اپنا اپنا جو ہے نا وہ کردار ادا کریں۔ سب سے پہلے تو یہ جو اللہ نے ملک دیا تھا اس پر شکر ادا کریں، اللہ کے شاکر بن جائیں، اور پھر خالص ایک اللہ کی عبادت کریں، خالص ایک اللہ کی عبادت۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ نے صرف یہ حکم دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور اس کے بعد نماز کی پابندی کریں۔ اللہ اکبر، نماز کو قائم کریں۔ اب نماز کو قائم چھوڑ دیں حکمرانوں کو۔ اللہ اکبر، جو حکمران ہیں وہ اپنی جگہ پر کر رہے ہیں، لیکن آپ نماز کا قیام کیسے کر سکیں گے جب آپ اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنائیں گے، بچوں کو حکم دیں گے، اپنے ماتحتوں کو حکم دیں گے، اللہ اکبر، ان کو نماز کی عادت ڈالیں گے تو نماز کا قیام ہو جائے گا۔ اللہ کے ہاں کم از کم اتنا تو کہہ سکیں گے، اللہ ٹھیک ہے پاکستان کے اندر نماز کا نظام نہیں تھا، نماز کو قائم نہیں کیا گیا، تیری حدوں کو، شریعت کو نافذ نہیں کیا گیا، لیکن جہاں تک میرے لیے ممکن تھا میں نے اپنے گھر میں نماز کو قائم کیا۔ میرے بچے، میری بیوی، میری ماں، میری بہن، میرے بھائی، اللہ اکبر، میرے اعزاء اقارب، اللہ میں نے ان کے اندر نماز کو قائم کیا، یہی میرے بس میں تھا، میں یہ کر کے آیا۔ آپ اپنے وجود کی حد تک تو نظام جو ہے نا وہ اسلام کا نافذ کریں، اسلام کو اپنے وجود پر تو نافذ کر لیں، اپنے گھر میں تو نافذ کر لیں۔ اگر یہ نہیں ہوگا پھر اسی طرح بے چینی کی زندگی گزارتے رہیں گے، اللہ اکبر، اسی طرح پریشانی کی زندگی گزرتی رہے گی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ جب آپ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوں گے، دین کے ساتھ مخلص، صحابہ کرام کو دیکھیں جب وہ ہجرت کر کے آئے تھے، اللہ اکبر، سب کچھ ان کا چھین لیا گیا، سب کچھ ان کا چھین لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مدینہ کے اندر اللہ کے قانون کا نفاذ کیا، اللہ کے نظام کو لاگو کیا، اللہ کے قرآن کے مطابق جو ہے نا وہ ان کو زندگی گزارنے کا عادی بنایا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ باہر نکلتا کوئی زکوٰۃ لے کے کہ مجھ سے کوئی زکوٰۃ لے لے، لیکن اللہ نے ان کو مالا مال اتنا کر دیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، ہر طرف خوف ہی خوف تھا، خوف ہی خوف تھا، پریشانی ہی پریشانی تھی۔ لیکن جب حکومت قائم ہو گئی، قرآن کی، رسول اللہ کی، سنت کی، اللہ کے دین کی، تو آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، ہرا جو ہے نا وہ مقام سے ایک عورت پیدل چلے گی، اکیلی چلے گی، اور وہ مکہ میں آ کے بیت اللہ کا حج کرے گی، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی پریشانی کے، وہ اللہ کا حج جو ہے نا وہ بیت اللہ کا حج کر کے، طواف کر کے واپس جائے گی، اور اس کو کسی کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ یہ کس وقت کہا تھا؟ جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، مسلمانوں پر تشدد ہو رہا تھا، مکہ کے اندر رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، تعجب کیا، اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت ہرا مقام سے، ہرا جگہ سے چلے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، بغیر کسی خوف کے وہ پھر واپس چلی جائے گی؟ لیکن پھر لوگوں نے دیکھا جب قرآن کا نفاذ ہوا، اللہ کی حدوں کا نفاذ ہوا، اللہ کا قانون لاگو ہوا، تو پھر وہ ایسا وقت بھی آیا، ہرا مقام سے ایک عورت چلی، اللہ اکبر، بغیر کسی خوف کے، پریشانی کے، بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر واپس چلی گئی۔ اللہ کہتے ہیں جب تم میرے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے نا، یہ جو خطہ تم نے میرے نام پر لیا تھا، رسول اللہ کے نام پر لیا تھا، جب تم اللہ رسول سے مخلص ہو جاؤ گے،
اللہ بھی تمہیں بے چینی سے نکال لے گا، اللہ بھی تمہیں امن عطا کرے گا، اللہ بھی تمہیں وافر مقدار میں رزق عطا کرے گا۔ آئیں یہ عہد کریں، آئندہ کے بعد زندگی گزرے گی تو رسول اللہ کے مطابق، دین کے مطابق، قرآن کے مطابق، اور اسی کے نفاذ کے لیے ہم پہلے اپنے وجود پر، اپنے گھر پر، اپنی سوسائٹی، اپنا محلہ، اس میں کوشش کریں گے، اور پھر ملکی حد تک اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کہتے تم ایمان والے صحیح بن جاؤ اور نیک عمل کرنا شروع کر دو، اللہ سے مخلص ہو جاؤ، اللہ کا تم سے وعدہ ہے۔ یہ سورت نور ہے، نور۔ اللہ کہتے اللہ کا وعدہ ہے تم سے، اے ایمان والو، نیک عمل کرنے والو، اللہ تمہیں زمین میں اقتدار دے گا جیسے اللہ نے پہلے لوگوں کو عطا کیا تھا۔ اللہ اس پاکستان کو قائم دائم رکھے، اور جس مقصد کے لیے یہ حاصل ہوا تھا اللہ وہ مقصد ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں اسلام کا اللہ نفاذ فرما دے۔ سارے تجربات ہو گئے، سارے قانون جو ہے نا وہ ان کے تجربات ہو گئے، سارے نظام جو ہے وہ ان کے تجربات ہو گئے، اب صرف اسلام کا نظام، اس کا تجربہ باقی ہے، اور جب یہ تجربہ ہو گیا پھر انشاءاللہ یہ اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، اللہ کا قانون جب اس میں نافذ ہوگا، اللہ ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک